بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کے عنوانات پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا ہے اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ عورت کے حقوقوں کو اس طرح پامال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح بیوی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ بیوی اس کے اولاد کی نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹھڑی میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر پھرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول کے وقت جب چاروں طرف سے عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے آ کر عورت کا مقام بیان فرمایا، اور اسلام نے پھر عورت کو وہ مقام دیا۔ اسلام کے اندر عورت کا مقام، اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام بنا۔ معزز سامعین، وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی، مگر ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں نبی کریم رؤوف الرحیم امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے آ کر عورت کو مقام دیا۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کی کھوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تمہاری مددگار اور معاون بنے گی۔ اسلام نے یہ واضح کیا کہ راہب بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ یعنی اسی معاشرے میں رہو گے اور جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کے بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے، اور نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے کہ جو نکاح سے راغب ہو، جو نکاح سے اعراض کر لے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ نکاح کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نکاح کس قدر ضروری ہے۔ پیارے بھائیو، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ پہلی چیز ان میں فرمائی گئی الحیا، حیاداری، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام باحیا ہوا کرتے تھے۔ دوسری فرمایا والتعطر، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تیسری فرمایا السواک، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی فرمایا النکاح، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمامی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ازدواجی زندگی گزارنے کا درس دیا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا، گویا اس بات کو بالکل پکا کر دیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نکاح کی اہمیت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح کرتے ہوئے فرمایا النکاح نصف الایمان۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ ایک کوارا آدمی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی سے محروم ہیں۔ یہ لوگ اس عمر کے اندر، زندگی کے اس حصے کے اندر ازدواجی زندگی سے محروم ہیں، ازدواجی زندگی گزارنے سے یہ
لوگ محروم ہیں۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح پر کتنا زور دیا، نکاح کی اہمیت کو نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر بیان فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ پہلا فرمایا عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو۔ دوسرا فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کر لو۔ اور فرمایا جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن کے اندر جلدی کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا جب تمہارے اوپر کوئی قرض ہو تو اس کے ادا کرنے کے اندر جلدی کرو۔ اور 5ویں چیز جو فرمایا جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ ان نصیحتوں کے اندر جو آخری نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ نکاح کی فرمائی کہ نکاح جلدی کرو۔ جس وقت تمہیں کفو مل جائے، برابر کا شخص یا برابر کی عورت اگر تمہیں مل جائے تو اس وقت تم اپنے بیٹی کا رشتہ کرنے کے اندر جلدی کرو۔ جس شخص کو اچھا جیون ساتھی مل جائے وہ یقیناً خوش بخت انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو کوئی اچھا جیون ساتھی مل جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی چیز شکر کرنے والی زبان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر جاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جب رزق کھاتے ہیں تو پھر اس کا شکر بھی ادا کریں۔ دوسری چیز آپ نے جو فرمایا ذکر کرنے والا دل، یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تو ذکر کرنے والا دل یہ خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس ذکر کرنے والا دل موجود ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی مشقت اٹھانے والا بدن۔ جس طرح کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے، لہٰذا بدن جو مشقت اٹھانے والا ہو وہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی وطن کی روزی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وطن کی آدھی پردیس کی ساری، پھر بھی برابر نہیں ہوتی۔ پردیس کی روزی سے وطن کی روزی بہتر ہے۔ جس شخص کو وطن کی روزی نصیب ہو گئی، جس شخص کو اپنے شہر کی اپنے علاقے کی روزی نصیب ہو گئی، وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے، خوش قسمت انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز آپ نے فرمائی نیک بیوی، یعنی ہم ساز نیک ہو، ہم سفر نیک ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں، اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کرنا تھا وہ انہی 5 نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھ لیں نکاح بہت ہی اہم چیز ہے۔ ازدواجی زندگی کا اپنا ہی ایک لطف ہے، اور اس زندگی سے جو لوگ محروم ہیں، ازدواجی زندگی سے جو لوگ محروم ہیں وہ اس کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح سے بچتے ہیں، نکاح سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ
کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ نکاح پاک بازی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت صرف ایک کھلونے کے طور پر رہ جاتی، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ان احادیث مبارکہ کے اندر ازدواجی زندگی، نکاح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کس قدر اہم ہے، نکاح کو شریعت محمدیہ نے کس قدر پسند فرمایا ہے، نکاح کی کس قدر شریعت محمدیہ کے اندر وضاحت کی گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کی تشہیر کرتے ہوئے فرمایا کہ افشوا النکاح بینکم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو۔ سنت یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو، جمعے کے مجمع میں نکاح کرے یا کوئی اور بڑا مجمع ہو، اس وقت نکاح کرے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ سب کے علم کے اندر آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اپنی نئی ازدواجی زندگی شروع کر رہے ہیں، اس لیے نکاح کی تشہیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ افشوا النکاح بینکم، کہ نکاح کی تشہیر کرو۔ جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر صرف محض نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بھی بڑھا لیتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، یہ انسان پہلے بھی اللہ کے حقوق ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دے گا۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔